اتنی تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنے ایک درس میں ارشاد فرمائی ہے۔ اپنی مجلس اعظم سے خطاب فرماتے انہوں نے 3 قسم کے امور کو بیان کرنے کا ثواب ذکر کیا ہے۔ کہا کہ ایک تو پہلا امر یہ کہ لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کریں، یعنی لوگ مضبوطی کے ساتھ عقائد کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ اخلاق اور تہذیب کا سبق لوگوں کو دیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو احکام خدا کی تعلیم دیں۔ اللہ نے کیا کیا احکامات کیے، قطع رحمی اور صلہ رحمی کے جو احکام اتنی تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ احکام خدا ہیں، یہ لوگوں کو بتائیں۔ اب سب سے آخر میں فرماتے ہیں اگر تم نے اس میں کوتاہی اور سستی کی اور اپنے آرام کو ترجیح دی تو کل قیامت کے دن حسرت کرو گے کہ میں بھی اس نورانی تاج کا حقدار ہو سکتا تھا، میں بھی کوشش کرتا تو اس جنتی لباس کا حقدار ہوتا، لیکن افسوس کہ میں نے کوشش نہ کی۔ یعنی یہ جو بھی آپ یہاں پر حاصل کریں، یعنی ان 3 چیزوں میں سے عقائد حقہ اور تہذیب اور اخلاق اور تیسری احکام خدا، جو یہاں حاصل کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں تو قیامت کے دن اس حسرت سے 2 نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نورانی تاج کی آپ حقدار بنیں گے اور جنتی ان لباسوں کی حقدار بنیں گی، ورنہ اگر یہاں ان کو اپنے آرام اور عیش کو ہم نے مد نظر رکھا اور بس لاپرواہی سے کام لیا تو وہاں جا کر ایک حسرت و یاس کا اظہار کرنا پڑے گا۔ صلہ رحمی کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو لوگ ابھی موجود ہیں اور جو غیر موجود ہیں، بلکہ جو باپوں کی اسلاب اور ماؤں کے ارحام میں ہیں، میں ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کا حق ادا کریں، چاہے ان کے درمیان 1 سال کی مسافت کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا دین میں شامل ہے۔ یعنی اس سے بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں میں اور ملکوں میں بھی جو رہائش پذیر ہیں ہمارے رشتہ دار، ان سے بھی صلہ رحمی کا سلسلہ جو ہے وہ باقی رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی کہہ رہے ہیں کہ چاہے ان کے درمیان 1 سال کی مسافت کیوں نہ ہو، یعنی 1 سال کی مسافت سے مراد سمجھیں کہ جو زمانے میں گھوڑے پہ اگر انسان سفر کرتا تو 1 سال بعد ان تک پہنچتا، تو پیغمبر فرماتے ہیں ان سے بھی صلہ رحمی کا حق ادا کرنا ہے، اور کہا ہے کہ یہ میرا پیغام جو موجود ہیں یہ، اور جن تک بھی میرا یہ پیغام جو غیر موجود ہیں، جو بھی ماؤں کے ارحام میں اور باپوں کے اسلاب کے اندر ہیں، ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچ جائے صلہ رحمی کے سلسلے میں۔ دیکھیے صلہ رحمی کے ایک زبردست قسم کے اثرات نیک پائے جاتے ہیں، اتنے زبردست اس کے اثرات ہیں، اتنے بہترین اس کے فوائد ہیں جو عام زندگی اور اخروی زندگی کے اندر انسان کے پیش آتے ہیں۔ جب انسان قبر میں پہنچے گا تو واقعتاً اس کو پھر پتہ چلے گا کہ جو میں نے دنیا میں صلہ رحمی کا حق ادا کیا تھا اس کا کس قدر ثواب ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی بہت سے اس کے ثواب اور فوائد ہیں۔ آج سے تقریباً شاید 15-20 سال پہلے مدرسہ کی جب شروعات تھیں تو یہاں پر ایک کافی متقی پرہیزگار طالبہ تھیں، اب بھی خیر وہ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے سسر کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کراچی کے قبرستان تھا کہ جو کہ اس میں کچھ روڈ وغیرہ گزرنا تھا، تو کچھ قبریں اس سے متاثر ہو رہی تھیں، تو انہوں نے ان کے لواحقین کو کچھ، اب مجھے اتنی زیادہ تفصیلات یاد نہیں ہیں اس کی، بہرحال لواحقین کو ایک نوٹس دیا تھا کہ ان کی قبروں کی منتقلی کی جا رہی ہے، تو اس میں ان کے سسر کی قبر بھی آئی، اور بہرحال کافی اس پہ ہوا تھا کہ کسی طرح سے قبر متاثر نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کہا نہیں، روڈ یہاں سے گزرے گا، لازمی کھدائی ودائی ہوگی، قبریں جو ہیں متاثر ہوں گی۔ تو جب ان کی قبر کو کھولا گیا، جبکہ ان کے انتقال کو 8-10 سال سے بھی غالباً زیادہ گزر گئے تھے، تو اس وقت یعنی ان کا جسم بھی ایز اٹ از اس کے اندر موجود تھا، اور ان کا کفن تک رتی برابر میلا نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ظاہر ہے کہ اس بات کی ذرا شہرت ہوئی تھی، ظاہر مدرسے کی طالبہ تھی، ان کو بلا کر پھر مدرسے کے افراد نے استفسار بھی کیا، یعنی کوئی ایسی بات ان کے متعلق بتائیں، ان اپنے سسر کے متعلق کیا ایسا کام کرتے تھے وہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تشویق و ترغیب ہو۔ تو انہوں نے کہا ویسے تو ایک عام، جس طرح ایک عام مومن ہوتا ہے اس طرح کے تھے، لیکن ان کی شخصیت کا بہت زیادہ
اہم اور نمایاں ترین پہلو یہ تھا کہ کہیں دور دراز کا بھی کوئی رشتہ دار ہوتا تھا اور معلوم ہوتا تھا اس کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، اس کو کوئی ضرورت کوئی درپیش ہے، وہ کوئی بیماری اس کو ہو گئی ہے، یعنی فوراً چاہے کراچی کے کتنی دور دراز علاقوں میں ہوتا تھا اس کے پاس فوراً پہنچتے تھے اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، میل ملاقات ان سے رکھتے تھے. ان شخصیت کا نمایاں ترین پہلو صلہ رحمی تھا. تو بہرحال بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اور بھی ان کی شخصیت کے ایسے پہلو ہوں گے جو کہ ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، لیکن جو واضح طور پر نمایاں طور پر ایک سامنے ایک پہلو آیا وہ صلہ رحمی کے سلسلے میں تھا. اور یہ بھی فرمایا ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ثواب کے لحاظ سے تیز ترین عبادت جو ہے فاسٹسٹ وہ قرابت داروں سے اپنا رشتہ برقرار رکھنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا ہے. ثواب یعنی فوراً جس کا تیز رفتاری کے ساتھ ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ صلہ رحمی کا ثواب سب سے پہلے ملتا ہے. اور ایک روایت اور بھی ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس نے آ کے کہا، میسر نے جو کہ راوی تھا اور بات ہو رہی تھی اس سے، تو اس نے کہا کہ مولا میں جب کمایا کرتا تھا جوانی میں یا بچپن کا جو زمانہ تھا تو میں جو صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور جو بھی درہم کماتا تھا اس میں ایک اپنی خالہ کو دیا کرتا تھا، ان کی امداد کرتا تھا مالی طور پر، اور میں اپنی پھوپھی کی امداد کرتا تھا ان پیسوں سے. تو امام نے فرمایا، اے میسر کئی مرتبہ تمہاری موت کا وقت آیا مگر اللہ نے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے اسے مؤخر کر دیا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم لوگ بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اور ہم بال بچ گئے، اس کے اندر بیماری ایک دم شدید آئی، ہاسپٹلائز ہوئے اور پھر بچ کے نکل آئے، کوئی وبا پھیلی اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، لیکن ہم بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد بچ گئے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، نیک اعمال ہیں کہ جو کہ جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں بلائیں اور یہ حتیٰ کہ موت بھی ٹل جاتی ہے. امام نے فرمایا کئی مرتبہ تم پر موت آئی تھی، یعنی ایسے مواقع پیش آئے، لیکن تمہاری صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں اس طرح کی. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی مال میں اضافہ کرتی ہے، خاندان میں محبت کو بڑھاتی ہے اور موت کو مؤخر کر دیتی، ٹال دیتی ہے. موت کو آنی تھی 1 سال بڑھ جائے گا، 5 سال بڑھ جائیں گے، 10 سال بڑھ جائیں گے، حتیٰ کہ روایت میں 30 سال بڑھنے تک کا تذکرہ آیا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور نیکوکار نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اموال بڑھتے ہیں اور عمریں زیادہ ہوتی ہیں. اگر وہ لوگ نیکوکار اور بھلائی کرنے والے ہوں تو پھر تو کیا ہی کہنا. یعنی ان کی بات ہے کہ جو فاسق و فاجر ہیں، نیک نہیں ہیں لیکن صلہ رحمی کم سے کم کرتے ہیں، ان کے اموال بڑھتے رہتے ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن نیکوکار اور بھلائی کرنے والے ہو جائیں تو کیا ہی کہنا پھر تو، یعنی اور زیادہ اس کے اندر برکت پیدا ہوگی. تو یہ روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے. اور روایت میں یہ بھی ہمارے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اسے رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. رزق میں بے پناہ اضافہ اور موت میں تاخیر، اس کی عمر طویل ہو جائے گی، یہ گارنٹیڈ اس کے اندر، اس نیکی کے اندر یہ فوائد ہیں. تو بہرحال روایات کے اندر اور بھی ہیں اتنے زیادہ میں، بلکہ یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام نے گارنٹی لی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک گارنٹی وہ خود دے، جو شخص مجھے صلہ رحمی کی ضمانت دے دے میں اسے خاندان میں محبت کی، مال میں وسعت کی، عمر میں برکت کی اور جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. اور جس کے امیر المومنین گارنٹر بن جائیں، آپ سوچیں کہ جو کہ قسیم جنت و نار ہیں وہ ابھی سے اعلان کر کے گئے ہیں، تو کس قدر یہ عظمت کا حامل ہوگا یہ عمل. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اسے سکرات موت سے بچائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، والدین سے نیکی کرے. جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس سے موت کی سختی کو آسان کر دے گا اور اپنی زندگی میں کبھی مفلس بھی نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں رشتہ داروں سے صلہ رحمی یعنی سکرات موت کتنا خطرناک ترین مرحلہ ہے. سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہیں سے ہی تقریباً اس بات کی ابتدا ہو جائے گی اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا انجام کیا ہوگا. تو اللہ اس کو سکرات موت کی سختی سے بچائے گا، موت کو بھی اس کو آسان کر دے گا. یعنی بالکل اس طرح جس طرح ایک پھول سونگایا جاتا ہے، انسان مومن پھول سونگے گا اور اسی میں ہی اس کی روح قبض کر لی جائے گی. یعنی کچھ احساس ہی اس کو نہیں ہوگا اور زندگی میں بھی کبھی مفلس نہیں ہوگا. اور رزق و روزی میں کس قدر اضافہ بار بار روایات کے اندر اس کا جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے. اور حتیٰ کہ بلائیں تک دور ہوتی ہیں روایتوں میں کہ عمر دراز ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، اس کے اعمال پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. اچھا، اعمال پاک و پاکیزہ ہونے سے مراد یہ کہ یعنی اس کی ریاکاری سے پاک ہوں گے، قبولیت والا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس کے قبول نہیں ہو رہے ہیں اور عمل کرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاک و پاکیزہ ہو گئے، اس کے اعمال ہر قسم کے غیر الہی نیتوں سے پاک ہو جاتے ہیں. یعنی مکمل اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے. صلہ رحمی جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ ان سب چیزوں کے فوائد اس کو ملتے ہیں. اور بھی روایات کے اندر کتنا زیادہ روایتوں کے اندر اس کے فوائد بیان ہوئے ہیں کہ اسے رضائے پروردگار حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، شیطان کو اس کی شکست ہو جاتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس کی انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے، دلوں کو خوشحالی ملتی ہے، جن سے وہ کر رہا ہوتا ہے صلہ رحمی وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اس کا اپنا دل خوش ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی ثنا اور تعریف ہوتی ہے، زندگیوں میں برکت آ جاتی ہے. اموات جو دنیا سے چلے گئے ہیں، روایتوں میں ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کو اپنے بچوں کی خوشحالی کی خبر دی جاتی ہے. وہ وہاں پر بھی میتیں جو ہیں خوش ہوتی ہیں ان کے حال احوال کو سن کر. ثواب کی بے پناہ فراوانی ہوتی ہے. غرض کیا کچھ فوائد روایات کے اندر اس صلہ رحمی کے نہیں بتائے گئے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور حساب کتاب آخرت میں بھی حساب و کتاب کو بہت آسان کر دے گا اور دنیا کے اندر بھی انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا. یہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں. حساب کتاب کی سختی کتنی زیادہ مشکلات کا باعث ہوگی آخرت میں، وہ بھی انسان کا جگر اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے سوچ کر. لیکن وہ انتہائی آسانی کے ساتھ، روایتوں میں بہت سے مومنین کا تو اتنی آسانی سے ہوگا کہ جتنا وقت 2 رکعت نماز میں مستحب پڑھنے میں لگتا ہے، بس اتنی دیر میں ان کی ساری زندگی کا حساب ہو جائے گا. تو وہ یہ سارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ جو کہ اس باعث بنتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان اعمال کی طرف رغبت کرے. اور کتنی اس کے فوائد ہیں جناب. گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے بچتا بھی ہے انسان، موت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، شہید کا ثواب اسے ملتا ہے اور اس کے اعمال پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ حساب ہو جاتا ہے، عاقبت اس کی بخیر ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ساری زندگی اچھی گزاری، آخر وقت میں ایمان ہاتھ سے نکل گیا، اس کا آخری وقت میں بھی ایمان حفاظت کے ساتھ رہتا ہے، پروردگار اس کا پشت پناہ اور حامی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست اور محب ہو جاتا ہے. جس کا اللہ دوست ہو جائے اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. یعنی کہ ایک اتنے آثار معنوی ہیں اس صلہ رحمی کے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اور صلہ رحمی کو حضرت امیر نے آسائشوں کی زکوٰۃ بھی قرار دیا ہے کہ یہ آسائشوں کی زکوٰۃ ہے. ہمارے اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ سہولتیں پروردگار عالم نے ہم کو دی ہیں، کتنی آسائشیں ہم کو دی ہیں. اب اگر کوئی ان کی آسائشوں کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو یہ بہت اہم ہے اس سلسلے میں. اچھا، خاندانوں میں صلہ رحمی سے معاشرہ ایک تقویت پاتا ہے. خاندان آپس میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی دنیا بن گئی. ہر آدمی بیٹھا ہوا لائکس دیکھ رہا ہے اور سبسکرائبر دیکھ رہا ہے اور یہ سب اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کے ایک صدر تھے جو کہ آخری دنوں میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ اس پہ فخر کرتے رہتے تھے کہ میرے اتنے لاکھ جو ہے نا وہ فالوورز ہیں اس کے اوپر. اور جب جنازہ ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ کچھ بھی جنازے میں ان کے افراد نہیں ہوتے. یعنی عام دیکھیں کہ وہی رشتہ دار، مثلا انسان بیمار پڑ جائے تو وہی رشتہ دار اسپتالوں میں پہنچتے ہیں، وہی اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی لائکس والے ہوتے ہیں اور یہ واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے، وہ ایک آدمی بھی وہاں پر نہیں ہوتا ہے.
تو یہ خاندان میں جو رشتہ دار ہیں یہ اس موقع کے اوپر کام آتے ہیں، معاشرے میں ان کی معاشی لحاظ سے کام آتے ہیں. خاندان مضبوط ہو کہ ہمارا بھانجا بھتیجا یا فلاں یا اور رشتہ دار جو ہے یہ اس کا شکار ہے، مالی مشکلات کا شکار ہے، اس کو جاب کہیں کروا دی جائے، اسے کچھ بزنس کروا دیا جائے، اسے کوئی اس طرح کی اور چیزیں جو ہے نا، یعنی معاشی لحاظ سے بھی استحکام ان کو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے یہی لوگ افراد جا کے ان کو بچانے کے لیے پہنچتے ہیں. تو معاشرہ ہے کہ جو جتنا ہی مضبوط ہوتے جائیں گے نا، اکائیاں، میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا، ایک خاندان ایک یونٹ ہے اور یونٹس کا مجموعہ پھر یہ پورا معاشرہ بنتا ہے. تو یہ خاندان میں صلہ رحمی جتنی زیادہ ہوگی آپس میں اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور اتنے زیادہ ٹھوس بنیادوں پر. دیکھیں بہت سی کمیونٹیز ایسی ہیں جو اپنے خاندانوں کے اعتبار سے کمیونٹی انہوں نے بنا رکھی ہے، میں نام ان کے نہیں لوں گا، معروف ہے. تو وہ ایک دوسرے کے بے پناہ کام آتے ہیں. کہیں پہ کوئی موجود ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے خاندان والا بھی یہاں پر پہنچ جائے. اور بہت سے جو ڈسپرس یونٹی جو وہ ہیں یونٹس ہیں اور خاندان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ میں اگر آ گیا تو میرا کوئی رشتہ دار اس اچھی جگہ کے اوپر نہ آ جائے، کہیں اسے کاٹتے ہیں، اسے لیگ پولنگ کرتے ہیں اس کی، اور ایک آپس میں جو ہے نا ایک جیلسی کا ایک عنصر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ٹوٹے پوٹے خاندان ہیں، ان میں صلہ رحمی آپس میں نہیں ہے، تو یہ معاشرے کی تقویت کا باعث بھی نہیں، یہ بکھرے ہوئے ہیں افراد ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اللہ نے انسانی تعداد میں اضافے کے لیے صلہ رحم کو فرض قرار دیا ہے. یہ آپس میں جڑے رہیں گے، یہ آپس میں رشتہ داریاں قائم کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسانی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، اولادیں ان لوگوں کی پیدا ہوں گی. تو اس طرح سے یہ صلہ رحمی کو فرض قرار دیا گیا. بکھرے بکھرے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ویسی برکت ان میں نہیں آتی. تو یہ چند افراد ہی ہوتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں، پھر ان کی اولادیں، اولاد در اولاد، ان کی آپس میں شادیاں، ایک پورا ایک خاندان، ایک مستحکم ایک یونٹ جو ہے وہ بنتا ہے. اور یہی رشتہ دار، جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ یہی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کہا جاتا ہے نا کہ اگر رشتہ دار دشمنی بھی کرے تو کم سے کم یہ کرتا ہے کہ سائے میں لے جا کے مارتا ہے آپ کو، یعنی ایک کہاوت کے طور پر. تو یعنی کچھ نہ کچھ رحم کا جذبہ اس کے اندر اس لحاظ سے ہوتا ہے. تو یہ خاندان ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ قبیلوں میں کیوں رہتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیوں رہتے تھے. ابتدائی عرب کا دور بھی تھا. اس زمانے میں اگر کوئی شخص، یعنی قبیلوں میں رہنا اور خاندانوں میں رہنا ان کی مجبوری بھی ہوتی تھی. یعنی اگر کوئی شخص قبیلے میں کسی میں شامل نہیں ہے تو وہ اگر آزاد ایسی پھر رہا ہے تو وہ بڑے آرام سے قتل کر دیا جاتا تھا. اس کی کوئی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں تھا، کسی بھی جگہ جا رہا ہے مار دیا جاتا تھا. کوئی اسے کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی مال خرچ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غلاموں کا جو ایک سلسلہ تھا اور کنیزی کا، لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی اسلام نے اس کو فوراً ختم کیوں نہیں کیا، بتدریج کہیں جا کر وہ معدوم ہوا ہے. تو دیکھیے اگر اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اس زمانے میں ہزاروں لاکھوں غلام ہوتے تھے، اگر اور وہ ان کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہوتی تھی، وہ آدمی جو ان کو پال رہا ہے اور جس کی غلامی میں وہ ہے کھانا پینا دیتا تھا. تو اگر اسلام آ کے کہتا ہے کہ آج سے غلامی و کنیزی بالکل ختم، تو یہ لاکھوں افراد ایک دم سے بے روزگار ہو کے یہ معاشرے کے اندر ہوتے، کوئی ان کا پروٹیکشن کرنے والا نہ ہوتا، یہ قتل کر دیے جاتے اور بھوکے مر جاتے یہ لوگ. تو اسلام نے ان کو اپنے اس کے اندر رکھا، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی تربیت کرو اور بتدریج ان کو آزاد کرو. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ معاشرے میں، تو یہ خاندانوں کے اندر لوگ رہتے تھے، اپنے قبیلوں کے اندر رہتے تھے. بنو ہاشم پورا خاندانی قبیلہ تھا، تو جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے لحاظ سے ایک دوسرے کو مضبوط کرتے تھے. تو یہی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، رشتہ دار جو ہیں. صلہ رحمی سے شہر جو ہے آباد ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آبادیوں کی آبادیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری روایات میں بھی بہرحال اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر بھی مولا سے بھی یہ والی امام سے شکایت کی تھی کہ مولا میرے بھائیوں نے اور میرے کزنس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے اپنے حقوق سے محروم کر دیا ہے، میری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو امام نے کہا کہ بہرحال اس کو نصیحت کی کہ صبر سے کام لو. اور کچھ دن بعد ہی وہ آیا اور کہا کہ مولا تعاون کی وبا پھیلی اور میرے وہ سارے رشتہ داروں نے جنہوں نے میری اس پہ قبضہ کیا تھا جائیداد پہ، وہ سارے کے سارے اس تعاون میں ہلاک ہو گئے. امام نے کہا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ تم پر ظلم کرتے اور وہ اس وبا کا شکار نہ ہوتے، یعنی یہ ان کو موت نہ آتی.
تو اس نے کہا کہ مولا بہرحال میں ان کی موت تو نہیں چاہتا تھا. امام نے کہا لیکن بہرحال میں نے کتاب علی کے اندر دیکھا ہے کہ وہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جو کسی کا حق غصب کرتا ہے, قطع رحمی کرتا ہے اور جھوٹی قسم کھاتا ہے, وہ لا محالہ دنیا کے اندر وہ اپنے عذاب کو بھگت کر جاتا ہے. تو صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں, ورنہ انسان کی موت جلدی آ جاتی ہے, وبائیں پھیل جاتی ہیں اس علاقے کے اندر اگر وہاں کے لوگ اس طرح سے. تو پورے کے پورے خاندان اس کا وہ جو غاصب تھے وہ وباؤں کا شکار ہو کے وہ مر گئے اور وہ شخص جو ہے وہ زندہ رہا. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر اس طرح کوئی ظلم بھی نہ کرے. اچھا اب دیکھیے رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں ان کے معاشرتی پہلو بھی بہت ہوتے ہیں. ابھی تو ایک آپ نے ابھی سنا تھا کہ جناب یہ مالی اعتبار سے معاونت ہوتی ہے اور اپنا جہاں کو انسان استعمال کرتا ہے کہ بھائی میرے کانٹیکٹس ہیں میں ان کو جاب دلا دوں گا, میرے کانٹیکٹس ہیں میں ان کو مثلا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہوں, کبھی ضرورت پیش آتی ہے بیماریوں میں وہ ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو رشتہ داریوں کے معاشرتی پہلو ہیں. لیکن ایک اور پہلو بھی ہیں وہی کہ جناب شادیاں آسان ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا خاندان مضبوط ہیں, پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا ایک اچھے لحاظ سے ایک مضبوط ہیں تو وہ شادیاں ہوتی ہیں تو اس دوسرے خاندان کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ جو ہے وہ قرابت پیدا ہو جاتا ہے, لڑکوں کی شادیاں آسان ہو جاتی ہیں, خاندان ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں. لیکن یہی اگر یعنی کوئی آئے کسی خاندان میں اور لڑائی جھگڑوں اور فساد کا باعث بن جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ایسی ہے تو نہیں بھائی اس کے خاندان میں ہرگز شادی نہیں کرنا کہ فلاں اس کی تو مثلا بہو اس قسم کی آئی ہے. تو جو اچھی خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے, آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے, ان کی اپنی رشتہ داریوں کے اندر اپنی بہنوں کے رشتے آسان ہوتے ہیں, اپنے بھائیوں کے رشتے آسان ہوتے ہیں, ورنہ اس لحاظ سے خاندان بدنام ہوتا ہے. تو رشتہ داریوں کے معاشرتی پہلو بھی ہیں کہ جس سے مستحکم ہوتی ہیں. تو صلہ رحمی نعمتوں کا باب کھولتا ہے اور تکالیف کو دور کرتا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعمتوں کے باب کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ کو کی ایسی نعمتیں اس خاندان کے اوپر آتی ہیں. یعنی آپس میں ظاہر ہے کہ سب افراد جمع ہو رہے ہیں, ایک جو بزرگ افراد بھی اس کے اندر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے, کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. پھر ایک حضرت امیر نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے نیکی کرو تاکہ تمہارے حامی زیادہ ہوں. یعنی میں ان خواتین کو کہ جو جا کر دیگر رشتہ داروں سے اپنے بچوں کو کاٹ دیتی ہیں کہ مثلا اپنے جو ہے نا ماموں خالہ سے نہ ملو, اپنے چچا تایا سے نہ ملو, کوئی بھی اس قسم کی, ماموں خالہ تو خیر ان کی اپنی سائڈ ہو جاتی ہے لیکن دوسری والی سائڈ کو اگر وہ کیا کرتے ہیں ایک طرف اپنی اولاد کو کر کے, یعنی لڑائی تمہاری تھی لیکن تم نے کیا کیا, یعنی اپنی اولادوں کو بھی اس نعمت سے محروم کر دیا جن کے حامی تھے, جو ان کے کام آ سکتے تھے, ان سے تم نے کاٹ دیا. یہ کتنی حماقت والا جو ہے وہ کام کیا گیا, کیونکہ رشتہ داریاں جتنی مستحکم ہوتی ہیں اتنے ان کے حامی زیادہ ہوتے ہیں, ان کی کام کرنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں, ان کی مدد کرنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں. یعنی آپ نے جو اس قسم کا یہ کام کیا قطع رحمی کر کے تو کیا ہوا کہ اپنی اولادوں سے بھی ان کو کاٹ دیا, ان کے حامیوں سے ان کو محروم کر دیا, اور پھر یہ نسلوں میں سلسلہ چلے گا. وہ خاندان ایک دفعہ دراڑیں آ جاتی ہیں تو وہ مل نہیں پاتے ہیں پھر آپس میں. بہت سے ہمارے پاس افراد آتے ہیں پوچھتے ہیں اور کہ جناب ہماری والدہ کو پتہ نہ چلے کہ وہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ ہم فلاں سے نہ ملیں, فلاں سے نہ ملیں, تو کیا پھر بھی مل سکتے ہیں جا کر, جبکہ والدہ کے لیے اذیت کا باعث ہے. یعنی ان کے سگے رشتہ داروں کے, یعنی والدہ اس بات پر مصر ہیں کہ ان سے قطع رحمی کی جائے. تو یہ کیا ہے کہ ان کو پوری حامی افراد کی گروہ سے آپ نے کاٹ دیا جو ان کے کام آ سکتے تھے. بہت بڑے حماقت کا کام کیا گیا. تو بہرحال ایک چیز اور بھی ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں, والدین سے نیکی اور صلہ رحمی, یہ بد نصیب کو بھی خوش نصیب بنا دیتی, عمر میں اضافہ کرتی ہے, بری اموات سے بھی بچاتی. میتۃ السوء, یہ پورا ایک ہمارے موت کے یہاں پر 50 لیکچر ہو چکے ہیں, اس کے اندر بری موت کس کو کہا جاتا ہے اس کی پوری ایک تفصیل بیان کی گئی تھی. تو بہرحال اس قسم کی بھی بری اموات ہوتی ہیں کہ جناب توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار مجھے بیماری مبتلا نہ کرنا, بس میں بغیر کسی تکلیف اٹھائے دنیا سے چلا جاؤں. یہ اتنی اچھی دعا نہیں
بیماری کے اندر مبتلا ہو، طویل عرصہ گزارے، اسے بہت سے مواقع مل جاتے ہیں، جتنے عرصے بیمار رہتا ہے مسلسل گناہ جھڑتے رہتے ہیں، توبہ کی توفیق ملتی ہے، اپنی قضا عبادتوں کا وہ کر کے جاتا ہے، وصیتیں کر کے جاتا ہے، اپنے امور کی صحیح دیکھ بھال کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ تو یہ بری اموات ہے کہ اچانک موت آ جائے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے یعنی خوش نصیبی میں تبدیل ہو جائے گی، اگر وہ بد نصیب بھی ہے تو خوش نصیب لکھا جائے گا۔ ایک تو یہ عمل کے اعتبار سے والدین سے نیکی اور صلہ رحمی، اور ایک سورہ کے اعتبار سے اگر نمازوں میں انسان سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرے تو اگر بد نصیب بھی ہے تو خوش نصیب ہو جاتا ہے وہ۔ تو بہرحال یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جو اگر بد نصیب بھی اگر ہے تو ان دو اعمال کے ذریعے، بلکہ 3 اعمال ہو گئے، والدین سے نیکی، صلہ رحمی اور نمازوں میں سورہ کافرون کی تلاوت، تو جس سے جو کہ بد نصیبی سے خوش نصیبی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور بری موت سے بھی انسان کو بچاتی ہے یہ چیز۔ اور آخرت کا حساب و کتاب بہت آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے بھی تو روایت آ گئی ہے۔